دوستوں کو میرا سلام پہنچے. میں ہوں واحد نسیم. آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ ویو. ابھی اگر ہم گلف کی بات کر لیتے ہیں تو کھاڑی کے دیشوں میں ایک عجیب سی ہلچل بے چینی پائی جا رہی ہے. ایک طرف اسرائیل کے ساتھ اپنے سمبندوں کو پرگاڑ کرنے کے لیے سعودی عرب، UAE، بحرین، مصر، یہ تمام لوگ ایک گٹھ جوڑ بنا رہے ہیں. دوسری طرف ابھی شاید ترکی خاموش ہے، کسی گہری پلاننگ پہ شاید کام کر رہا ہے. دوسری طرف ایران میں ایک بڑی عجیب سی بے چینی دیکھی جا رہی ہے، جس میں ایران کی خبرسا ایجنسیاں، ان کے ادارے لگاتار خبر شائع کر رہے ہیں کہ ابھی 7 دن بچے ہیں، 6 دن بچے ہیں، ٹرمپ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہے. ان کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ شاید وہ اسرائیل اور امریکہ یدھ میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے ایران کو. تو ایک طرف دوسرے ایکسپرٹ جو سنجیدہ قسم کے بات کرتے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب ٹرمپ نہیں رہیں گے تو جو بائیڈن سطح سنبھال لیں گے، اور جب جو بائیڈن سطح سنبھالیں گے تو جو بائیڈن کی نیتی یہ تھی کہ انہوں نے ایران کے ساتھ اوباما کال میں سمجھوتے کرائے تھے اور ایک طرح سے ٹریٹیاں سائن کروا دی گئی تھی، چیزیں امن کی طرف بڑھ گئی تھی. شاید وہ اس پالیسی کو پھر سے لے کے آئیں گے، ایران کے ساتھ تنازع کو کم کریں گے، چائنا کے ساتھ ٹکراؤ کو کم کریں گے. اس طرح کی تمام باتیں چل رہی ہیں جو ایک خیمہ ہے ایکسپرٹ کا. تو خیر یہ ہوں گے، میں اپنی رائے آپ تک دیتا ہوں، چونکہ میں آپ کو لگ بھگ ایک طویل مدت سے اپنی رائے دیتا آیا ہوں. اسی کا نام ہے چوتھا نظریہ، یعنی کہ فورتھ ویو. تو یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا، یہ چوتھا نظریہ کسی سے پریرت نہیں ہوتا اور کسی کے لالچ یا دباؤ میں کام نہیں کرتا. ہمارا ایک انالائزیشنز ہوتا ہے، ہم اب کام کرتے ہیں اور جو حقائق ہم کو نظر آتے ہیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب میرے حقائق چوتھے نظریے میں سنیے گا. یہ ہے فورتھ ویو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب کیونکہ حالات بدل گئے ہیں خطے کے، یہاں پر جو ایک مانسک دباؤ اسرائیل کو لے کر بنایا، اسرائیل اور ایران کے تنازع کو لے کر بنایا جاتا تھا، اس میں ایک لکی چھپی کھیل کھیلی جاتی تھی عرب ممالکوں کی طرف سے، اور اس کا فائدہ ایک بیچ میں 2 بلیوں کے بیچ میں بندر کی طرح اسرائیل اٹھاتا تھا اور امریکہ اٹھاتا تھا. شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کھل کر ایک بلی جو ہے وہ بندر کی طرف آ گئی ہے، دوسری بلی جو ہے وہ اپنے دوسرے سہیوگی تلاش کر کے اپنی آگ کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہاں یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر جو بائیڈن سطح سنبھالتے ہیں تو کیا وہ امن کے طرف جائیں گے؟ مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا. اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے، چونکہ ایران کو ایک دبدبے کے طور پر استعمال کیا جائے گا، ٹکراؤ کی استھتی بتائی جائے گی، اس کے پاس بھاری بھرکم ہتھیاروں کے گٹھ جوڑ بتائے جائیں گے، چھوٹی موٹی جھڑپیں بھی کی جائیں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اپنے آپ کو اپنی ہار دکھانے کی کوشش کرے کہیں نہ کہیں، اور امریکہ بھی اس سے ڈر کر ڈرامہ کرنے کی کوشش کرے. اس کی وجہ سیدھی ہوگی کہ ابھی اگر ایسی سچویشن ہوگی تو جو بچی کچی رقم سعودی عرب اور عرب ممالکوں کے اتحادیوں کے پاس ہے وہ سب لوٹ لی جائے گی، اور نئے ہتھیار بنانے اور نئے ہتھیار خریدنے اور اس خطے میں دوسرے ممالکوں کی فوجوں کو اکٹھا کر کے انہی لوگوں کے دیشوں میں اڈے بنا کر ان کو پشے پردہ غلام بنانے کی جو قواعد ہے اس میں بڑی آسانی ہو سکتی ہے. اس کھیل کو آگے آنے والے کچھ سالوں کے اندر کھیلا جا سکتا ہے. تو یہاں ایران کے ساتھ سمجھوتا ہوگا مجھے نہیں نظر آتا ہے، یدھ بھی ہوگا یہ بھی نظر نہیں آتا ہے، حملے بڑی تابڑ توڑ ختم کر دیے جائیں گے ایسا مجھے نہیں لگتا ہے. حملے ہوں گے تو وہ شارٹ ٹرم ہوں گے، یدھ ہوگا تو شارٹ ٹرم ہوگا، جس میں ایک پوری لمبی ایک رننیتی شامل ہوگی، اور وہ رننیتی کام کرے گی اس دشا میں کہ وہ اسرائیل کو مضبوط کرے، اور اسرائیل کے سامنے عرب ممالک مل کر جو ہے وہ اس کی اسرائیل کی اور امریکہ کی مدد کریں تاکہ اپنے آپ کو ایران کے حملوں سے بچا کر محفوظ کیا جا سکے. اور آنے والے دنوں میں 2023 میں جب کلیم کرے ترکی آٹومن امپائر کا تو اس سے نکارا جا سکے، اور اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے مسلم جگت جو ہے پوری طرح سے آنے والے دنوں میں ایک پلیٹ فارم پر آتے ہوئے نظر آ سکتا ہے. اور یہاں پر اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے گھر کے گہنے بیچ کر یہ لوگ جو ہے، چونکہ میں گھر کے گہنوں کو ایک سمبل کے طور پر یوز کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ لوگ اپنے برتن بھی بیچنے پر مجبور ہو جائیں. تو یہ میرا انداز بھی ہے صاحب، بات سچ کہتا ہوں اور اسی طرح کہتا ہوں. آپ کو اچھا لگے تو اچھا، نہ لگے تو اچھا مت دیکھے، کوئی بات نہیں ہے. فورتھ ویو اس وقت اس خبر کے ساتھ یہی ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.